ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریق سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا ہے کہ ان چار طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد آخر کی آیت میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعین کی گئی ہے۔ ارشاد ہے یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ المغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کی احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراد اور غلوں میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ ان کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانیں، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کریں، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیں۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بدعمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں افراد کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراد ہے نہ تفرید، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر ختم ہو گئی۔ اس پوری صورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کے پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہے، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اس لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح فرمایا ہے۔ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے، یعنی ایک بات قابل غور ہے، اور اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ یہ کہ صراط مستقیم کی تعین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے، پوری تعلیمات رسول اسی کی تفسیر۔ لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیتوں میں ایجابی اور سلبی پہلوؤں سے صراط مستقیم اس طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریق کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ یہ نہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے جو تا قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلاً صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اس میں بھی کچھ رجال اللہ ہی کا پتہ دیا گیا ہے۔ فرمایا یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہو۔ اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے، یعنی در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئرنگ کی کتابوں کے محض مطالعے سے کوئی انجینئر بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن اور حدیث کے معاملے میں بہت سے پڑھے لکھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔
اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا اس کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی صلاح و فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ احکام موجود ہیں، دوسری رجال اللہ یعنی اللہ والے۔ ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے، جو اس میں آر پر نہ اتریں اس کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے، اور جب رجال اللہ صحیح معنی میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے۔ فرقہ وارانہ اختلافات کا بڑا سبب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، رجال اللہ سے قطع نظر کر لی، ان کی تفسیر و تعلیم کو کوئی حیثیت نہ دی، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا۔ رجال اللہ کا مطلب اللہ کے بندوں کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھ بند کر لی، اور ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق احکام و مسائل۔ سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار اور اس کا اظہار ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ گویا حلف وفاداری ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اہم دعا ہے جو تمام انسانی مقاصد و ضروریات پر حاوی ہے، اور اس میں بہت سے فوائد اور مسائل ضمنی آئے ہیں۔ ان میں سے چند اہم مسائل کو لکھا جاتا ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ۔ اس خاص اسلوب کلام کے ذریعے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا و درخواست کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کا فرض بجا لا کر پھر حلف وفاداری اس بات کا کرو کہ ہم اس کے سوا نہ کسی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کرو۔ اس طریقے سے جو دعا کی جائے گی اس کے قبول ہونے کی قوی امید ہے، اور دعا میں بھی ایسی جامع دعا اختیار کرو جس میں اختصار کے ساتھ انسان کے تمام مقاصد داخل ہو جائیں، جیسے ہدایت، صراط مستقیم کہ دنیا اور دین کے ہر کام میں اگر انسان کا راستہ سیدھا ہو جائے تو کہیں ٹھوکر لگنے اور نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے۔ غرض اس جگہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا اصل مقصد انسان کو تعلیم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فطری فرض ہے۔ اس صورت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرنے کی تعلیم و ترغیب ہے، مگر ہم کسی نعمت یا صفت کی بنا پر ہوا کرتی ہے۔ یہاں کسی نعمت یا صفت کا ذکر نہیں، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ کر اپنے ہی وجود پر نظر ڈال لے تو معلوم ہوگا کہ اس کا وجود خود ایک عالم اصغر ہے جس میں عالم اکبر کے سارے نمونے موجود ہیں۔ اس کا بدن زمین کی مثال ہے، اس پر اگنے والے بال نباتات کی مثال ہیں، اس کی ہڈیاں پہاڑوں کی شبیہ ہیں، اس کے بدن کی رگیں جس میں رواں ہیں زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہیں۔ انسان دو جز سے مرکب ہے، ایک بدن دوسرے روح، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصل، اعلیٰ اور افضل ہے۔ بدن محض اس کے تابع اور ادنا درجہ رکھتا ہے۔ اس ادنا جز کے متعلق بدن انسان کی تحقیق کرنے والے اتباع اور اہل تشریح نے بتلایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5000 مصالح اور منافع رکھے ہیں۔ اس کے بدن میں 300 سے زیادہ جوڑ ہیں، اور ہر ایک جوڑ کو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ نے ایسا مستحکم بنایا ہے کہ ہر وقت کی حرکت کے باوجود نہ وہ گھستا ہے، نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہے۔ عادتاً انسان کی عمر 60-70 سال ہوتی ہے۔ پوری عمر اس کے یہ نرم و نازک اعضاء اور ان کے سب جوڑ اکثر اوقات اس طرح حرکت میں رہتے ہیں کہ فولاد بھی ہوتا تو گھس جاتا، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اگر ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی اس کے جوڑ بند مضبوط کیے، اسی قدرتی مضبوطی کا نتیجہ یہ ہے کہ عام عادت کے مطابق یہ نرم و نازک جوڑ 70 برس اور اس سے بھی زیادہ عرصے تک کام دیتے ہیں۔ انسانی اعضاء میں صرف آنکھ ہی کو لے لیجئے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے مظاہر موجود ہیں، انسان کو عمر بھر خرچ کر کے بھی ان کا پورا ادراک آسان نہیں۔ پھر اس آنکھ کے ایک مرتبہ کے عمل کو دیکھ کر یہ حساب لگائیے کہ اس ایک منٹ کے عمل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں، تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ اٹھی اور اس نے کسی چیز کو دیکھا، اس میں جس طرح آنکھ کی اندرونی طاقتوں نے عمل کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بیرونی مخلوقات کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کے اندر کی روشنی کام نہیں دے سکتی۔ پھر آفتاب کے لیے بھی ایک فضا کی ضرورت ہے۔ انسان کے دیکھنے اور آنکھ کو کام میں لانے کے لیے غذا، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ نظر اٹھ کر جو کچھ دیکھتی ہے اس میں پورے عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔
یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوا، پھر آنکھ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی اور سال میں کتنی مرتبہ، عمر میں کتنی مرتبہ۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس کے اعداد و شمار انسانی طاقت سے خارج ہیں۔ اسی طرح کان، زبان، ہاتھ، پاؤں کے جتنے کام ہیں ان سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہو کر کام پورا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ نعمت ہے جو ہر زندہ انسان کو میسر ہے، اس میں شاہ و گدا، امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں سب ایسی ہی وقف عام ہیں کہ ہر فرد انسانی ان سے نفع اٹھاتا ہے۔ آسمان زمین ان دونوں میں اور ان کے درمیان پیدا ہونے والی تمام کائنات، چاند، سورج، ثوابت اور سیارے، فضا کا نفع ہر جاندار کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمائے خاصہ جو انسان کے افراد میں بتقاضائے حکمت کم و بیش کر کے عطا ہوتی ہیں، مال و دولت، عزت و جاہ، راحت و آرام، سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ اور اگرچہ بات بالکل بدیہی ہے کہ نعمائے عامہ مال و دولت وغیرہ کے زیادہ اہم اور اشرف ہیں، مگر بھولا بھالا انسان تمام افراد انسان میں عام ہونے کی بنا پر کبھی ان عظیم الشان نعمتوں کی طرف التفات بھی نہیں کرتا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ صرف گرد و پیش کی معمولی چیزیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کی خصوصی چیزوں ہی پر اس کی نظر رک جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سرسری نمونہ ہے، ان کا جو ہر انسان پر ہر وقت مبذول ہے۔ اسی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہی چاہیے کہ انسان اپنی مقدور بھر ان احسانات و انعامات کرنے والے کی حمد و ثنا کرے اور کرتا رہے۔ اسی کی تقاضائے فطرت کی تلقین کے لیے قرآن کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ لایا گیا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا کہ گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہوئیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ قرطبی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اور حدیث سے صحیح میں ہے کہ الحمدللہ سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے۔ اور ہم کی حقیقت حضرت شقیق بن ابراہیم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو اول اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، پھر جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا کی ہوئی قوت و طاقت موجود ہے اس کی نافرمانی کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا کلمہ للہ ہے، اس میں لفظ اللہ کے ساتھ شروع میں حرف لام لگا ہوا ہے جس کو عربیت کے قاعدے سے لام اختصاص کہا جاتا ہے، جو کسی حکم یا وصف کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس جگہ معنی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فرض ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حمد و ثنا صرف اسی کی ذات قدوس کے ساتھ مخصوص ہے۔ حقیقی طور پر اس کے سوا عالم میں کوئی مستحق حمد و ثنا کا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ ہاں اس کے ساتھ یہ بھی اس کا انعام ہے کہ انسان کو تہذیب اخلاق سکھانے کے لیے اس کو یہ بھی حکم دے دیا کہ میری نعمت و احسان جن واسطوں سے تمہارے ہاتھ آئے ان کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے محسن انسان کو شکر ادا کرنے کا خوگر نہ ہو وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ خود اپنی مدح و ثنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں، خود اپنی حمد و ثنا کا بیان کرنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یعنی تم میں اپنی پاکی اور صفائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون تقوی شعار ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی تعریف اور مدح کا مدار تقوی پر ہے، اور اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا تقوی کس درجے کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارہ انسان اس کی استعداد نہیں رکھتا کہ بارگاہ عزت و جلال کی حمد و ثنا کیسے بیان کرے، اور کسی کی تو کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثنا کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں آپ کی ثنا کو محکا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ جل شانہ خود ہی حمد و ثنا کا طریقہ انسان کو تعلیم فرما دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی حمد و ثنا کا طریقہ انسان کو تعلیم فرما دیا۔ لفظ رب اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، غیر اللہ کو رب کہنا جائز نہیں۔ لفظ رب کو